بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم دوستو بزرگو، حضرت قاری صاحب دی تقریر دے دوران ایویں لگدا پیا جی میں سارے کو نندر ہی بیٹھی ہوئے، سارے دے چہرے منہ تلے کہیں سبحان اللہ دی آواز نہیں بلند کیتی چاہ، یا تا گال سمجھ نہیں آئی ہی واسطے سبحان اللہ نہیں آکھیا گیا، یا سونی کہنی آواز نہیں پہنچی۔ دوستو اساں ہی محفل دے وچ کٹھے تھے سے بشیر احمد صاحب دی والدہ محترمہ میری خالہ صاحبہ جی میں حضرت قاری صاحب تعارف فرمائے نے اللہ دے ولی دی بیٹی ہن، لیکن آپ بھی اتنی نیک ہن، انہیں اپنی زندگی دے آخری ایام دے وچ تقریباً ایک یا دو جاڑے پہلے ایک شکوہ کتے رہے، اور او شکوہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے شکوے دے نال رلدا ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا خاتون جنت دا شکوہ کیا ہے؟ انہیں دا شکوہ ہے قرآن پاک دی حافظہ ہن، رات کو مسلح تے کھڑی تھیں تے نماز دے وچ اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کیتی نے، الحمدللہ رب العالمین دے بعد سورت بقرہ شروع کیتی نے، پڑھدے 15 سپارے پہلی رکعت دے وچ گزر گئے۔ اگلی رکعت جیوے شروع تھیے قل اعوذ برب الفلق تے پہنچن، مدینہ دا مؤذن اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی ہے، اماں رو پیے سلام پھیرتے رب کو شکوہ کیتے سے میرے مولا تیری رات کتنی چھوٹی ہے، تیری بندی دی 2 رکعت بھی پوری نہ تھی کہ میں اپنی اماں کو، میں اپنی خالہ دے الفاظ قاری سمیع اللہ صاحب این ملن واسطے اماں کے پتر بیمار بھی ہاں، بڑھیپا بھی ہے، زیادہ قرآن کے نہیں پڑھ سکتی، ہر نماز دے بعد ایک سپارہ پڑھ دیا، 5 سپارے دی ہے ہفتے 6 ختم اللہ دے قرآن دا کریں دیا۔ پورے مجمع دے وچ کوئی ایسا بندہ بے شک حافظ قرآن ہوئے دسے جو ہر ہفتے وہ اللہ دے قرآن دا ختم کرے دا ہوئے، اٹھے پہ دے عالم دے وچ اللہ دے قرآن دا ختم ہر مہینے 4 ختم، اور سنگنو رمضان شریف میں نہیں پڑھا ہوئے دا، اور او بی بی دی پوترے حافظ، ڈوہترے حافظ، بھنیجے حافظ، بھتریجے حافظ، حافظ سماع اللہ صاحب داماد حافظ، خاندان دے وچ اتنے حافظ ہوئے، میں انہیں سارے کو عرض کرے سا کہ جتنا وہ قرآن پاک روز پڑھ دی ہے کم از کم اتنا تا روز پڑھ دوں کو بخشا کرو، کم از کم اتنا تا بخشا کرو۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو بھی یہ دکھ ہے، یہ مصیبت انسان دا یہ دنیا تو چلے وجان اولاد واسطے ایک دکھ تے رنج دا باس ہے۔ جدہ نبی علیہ السلام دا وصال تھے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے بعد بی بی فرمیندین سبت علیہ مسائب اللہ والنہا، جیرے غمے دے پہاڑ، جیرے رنج و غم میرے پہ ترٹن، اگر قال الایام سرن لیالیا، اگر یہ دکھ، یہ تکلیفہ، یہ مسائب ایڈی ہی تے سٹ دے ہاتا یہ ایڈی ہی رات پڑھ وجن ہاں۔ اور نبی علیہ السلام دی رحلت آپ علیہ السلام دے دنیا تو ویان صحابہ فرمائندن قد ازلم المدینہ، مدینہ دے وچ اندھیرا چھا گیا، وہ مسجد نبوی وچ اذان کے نتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیتی ہے، اشہدو ان محمد رسول اللہ تے پہنچن، بے ہوش دی تے دھے پن، کہیں پوچھے بلال دھے کیوں بھی بے ہوش کیوں تھی گی؟ فرمایا جیوے میں اذان دے رہم، میرے سامنے میرے محبوب دا چہرہ ہو رہا، میں اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی آتا ہم تے زیادتا بھی کرے نہ ہم، آج اشہدو ان محمد رسول اللہ کل دے میرا محبوب میرے سامنے کا نہیں، میں کہوں برداشت نہیں تھا۔ کائنات سب تو وڈا صدمہ نبی علیہ السلام دے وصال دا صدمہ، اے چھوٹے چھوٹے صدمے نظر آمدن۔
آپ دے وصال دے بعد جائے واسطے کائنات بنے گی وہ بھی یہ دنیا تے نہ رہے وہ نہیں رہے تو ول کہیں نہیں رہا سارے دنیا کو چھوڑنے دنیا دے وچ رہتے آخرت بڑھاتے ونیو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صحابی کہہ کو عدل نبی علیہ السلام دا صحابی تعریف کتی ہوئی صحابی کہہ کو عدل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے وچ داخل تھی دے بن سفر تو دے بن ڈٹھنے اٹھ دے ہوتے ایک بندہ سوارے گرد و غبار بال بکھرے ہوئے سفر دی حالت نظر اندی پیئے بندہ آخدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال ملواؤ میں مسلمان تھی وان چاہتا میں 3-4 یارے تھی گن بکھا ترے ہاں لیکن پہلے میں مسلمان تھی انہیں صحابہ نبی علیہ السلام کنے گھن گے نبی علیہ السلام نال گالی شروع کر دیتیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی لے دسیا میں محمد کریمہ میں نبوت دا اعلان کتم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ آکھ دے بدو آکھ دے علمنی ما علمک اللہ یا رسول اللہ میں کو سارا کچھ سکھا دے جرہ تسا کو رب نے سکھائے نبی علیہ السلام نے وہ کو حلی کلمہ نہیں پڑھایا وہ کلمہ دے الفاظ نہیں ادا کتے ڈاچی دا پیر پھر کے جوان ڈٹھے گاتا ترٹے ساہ نکل گئے نبی علیہ السلام جولیے چاہتے نے فرمانے دی قبر تیار کرو غسل دیوینے کفن دیوینے آپ قبر دے تشریف گئے گئے آپ نے ارشاد فرمایا میں نگاہ نبوت نال لٹھم جنت دے وچ ہی مسافر واسطے کھانے تیار تھی دے بن کے 3-4 یارے تو بکھا تریا اسلام دے واسطے آیا ہا لیکن لا الہ الا اللہ بے شک نہیں پڑھ سکیا لیکن محمد دا صحابی بڑھ گئے اے صحابی ہا حضرت علقمہ او میں تے تسا کون سے حضرت علقمہ صحابی ماں ناراض ہے آخری وقت ہے کلمہ منہ جاری نہیں تھی لا صحابہ علقمہ کلمہ پڑھ زبان بند آپ نے فرمایا دی ماں جیندی ہے جی یا رسول اللہ زندہ ہے فرمایا گھنو ماں کنو ارشاد فرمایا ناراضی جی یا رسول اللہ ناراض بیوی کو فوقیت نے رہا میں ناراض آئے کنو آپ نے فرمایا طلحہ زبیر ابو عبیدہ جراح ونو کاٹھا لکڑیاں چوڑو میں ایدی اممہ دے سامنے انہوں کو بھا لینا ماں تڑپ گی میرے بچے کو میرے لخت جگر کو میرے اکھی نے سامنے بھا لسن فرمایا یا رسول اللہ میں راضیاں میں ہی کو معاف کر لیتم علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے زبان تو کلمہ جاری تھی گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی میرے کلمہ جاری تھا اور روح نکل گئی فقہاء نے مسئلہ اتھا یہ لکھے جے بندے تے والدین ناراض ہیں اماں ناراض ہے ابا ناراض ہے دنیا دا نقصان ہے ہوندے تے کہ ہوندی عمر دے وچ برکت ختم تھی ویسے او بھینی بھیرامیں کرو پہلے باقی بھینی بھیرا جرے فرما بردار ہیں ہونا ہے کرو پہلے ہی دنیا کرو ویسے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسائیں چو جیرا اے چاہدہ ہوئے کہ میری عمر لمبی ہوئے میرے رزق وچ کاروبار دے وچ برکت ہوئے او کو چاہیدہ ہے کہ وہ اپنے ماں پیو دی خدمت کرے او تعویز او دعاواں بیت اللہ دے حتیم دے وچ ونٹے گلاف کو پکڑتے تسا دعائی کرو اللہ قبول کہنا کرے سے جاندے والدین ہوندے تے ناراض ہیں تو دوستو فقہاء نے لکھے آخرت دا عذاب ہے ماں پیو دا پٹیا جرا ماں پیو دا نافروانے ان کو کلمہ نصیب نہ تھی سے کتنی بڑی بد نصیبی ہے دوستو دوجھی گالے ہے کہ والدین ناراض ہوندے رہندے اکثر ایسے معاملات مال دی وجہ نال ہوندے جائیداد دی وجہ نال ہوندے والدین جڑے حضرات تشریف فرمائیں انہوں کو عرض کرے سا نبی علیہ السلام دی خدمت وچ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ
دے والد انہیں کو گھن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پتر کو ایک غلام ہوں دور دے وچ غلام تے بانے دا رواج ہا فرمایا کہ میں ایک غلام لیون چاہنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایک پتر ہے یا بی اولاد بھی ہے عرض کیتا یا رسول اللہ بی اولاد بھی ہے سارے کو دیتی نہ صحیح صرف ہی کو دینا پیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتی تیری ساری اولاد دے سنا رہے تو چاہتی تیری ساری اولاد تیری فرما بردار رہے تول سارے کو برابر دے میں تیرے ہی غلام دیوانے چکا میں گوئی نہ دے سا واپس گین گین دیوانے تا سارے کو دے نہیں دیوانا تا ہی ایک کو نہ دے میں والدین دی عرض کرے سا کہ مہربانی کرتے اولاد کو برابر حقوق دو اولاد کو عرض کرے سا کہ والدین کو راضی رکھو کمیں بھی راضی تھے قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر اللہ فرمایا اگر دوہی ماں پیو وچوں کوئی بڈھڑا تھی ونے ایک بڈھے پہ دی حالت جا ونے ولا تقل لهما اف انہیں کو اف نہ آکھی اف کیا کو آدھیں اف آکھ دینے چہرے تے ناگواری دے اثرات نہ گھناوی ابا سے کی گال کیتی ہے چہرے تے وٹ نہ پاوی سندریاں نہ گندی فرمایا کہ ولا تنہرہما دڑکا نہ رہی ابا پوچھے سے بھئی فلانا کام تھی گے دڑکے نہ لو پاچھے سے ابا تک پہلے دسیا دا ہم ہی بندے تے اللہ دا قرآن لعنت کرے رہا پہ ہوں دے جیرا ماں پیو کو دڑکے دے رہا پہ ہوں دے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان اپنی ماں پیو دی زیارت کرن میں دے اللہ ہوں پتر کو ہوں دھی کو مقبول ہا جمرے دا ثواب عطا فرمائے دے مقبول ہے جمرے دا ثواب 2017 جو میں عمرے تے گیا ایک بندہ میں پوچھا بھی کتنے عمرے کی تھی کسی 6 عمرے مسجد عائشہ کنو احرام باتے کی تھی ایک عمرہ مدینہ کی تھی جتنے حاجی حضرات بیٹھے ہوئے میں کو 100 کہ مدینہ میں بھی عمرہ تھی دے اوہ کہ بھی میں مدینہ جو عمرہ کی تھی بھی تو مدینہ جو عمرہ کی تھی کسی نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں پڑھی آپ نے فرمایا جرا مسجد قباء دے وچ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد قباء دے وچ ونجے 2 رکعت نفل پڑھے اللہ کو مقبول عمرے دا ثواب عطا فرمائے دے میرا ایک مقبول عمرہ تھا وہ ہے تو اتھا میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے دے پن اللہ کی رضا واسطے لالچ کھینتنا ہوئے اللہ کی رضا واسطے اپنے ماں اپنے پیو دی زیارت وانج کریں دے اللہ کو مقبول حج عمرے دا ثواب عطا فرمائے دے جن دے ماں پیو گئے وہ کیا کرے سونے آقا علیہ السلام میں ارشاد فرمائے نے جیرا ماں پیو کہیں نال محبت کرے نا تسا ہوں دے نال اچھا سلوک کرو حسن سلوک کرو اللہ تسا کو وہ جگہ عطا فرمائے سے تو دوستو ایک لمحہ فکریہ ہے اولاد اپنے والدین کے نوپر رہے والدین اپنی اولاد کے نوپر رہے اولاد کو چاہی دے کہ آج والدے اپنے والدین کو معافی منگن آئندہ ہونے دی راحت دا خیال رکھن آئندہ واسطے ہونے دی خدمت کرن ہونے دی ہر راحت دا خیال رکھن اللہ تعالیٰ حسن کو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین